وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے. آج میں ڈسکا کے ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں پہ ایسے بچے آتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے یا ان کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کائنات میں جو یہ نیکیاں ہیں، حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے نزدیک اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہیں. تو ایک یتیم کی کفالت کرنے والے کی یہ صورتحال ہے جو اتنے یتیموں کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. ڈسکا بڑا اچھا شہر ہے جی ماشاءاللہ، یہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں اور انہی لوگوں نے، ڈسکا کے لوگوں نے ایک سینٹر ماں گھر کے نام سے بنایا ہے. آج ہم یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں تقریباً 50 سے زیادہ بچے ہیں جو چھوٹے ہیں. کوئی سڑک سے ملا ہے ان کو، کوئی والدین چھوڑ گیا ہے، کسی کا سارا خاندان نہیں ہے تو ان کے پاس آ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آئیے میں اپنی اس عظیم بہن سے اس حوالے سے آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں کہ یہاں پہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے اور کیسے بچے جو ہیں اور کب سے یہ سلسلہ جو جاری ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ لوگ میرے بچوں سے اور ہمیں ملنے آئے. جزاک اللہ. اچھا باجی یہ بتائیں کہ چلیں یہ ماں گھر تو ماشاءاللہ یہ جن کی مائیں نہیں ہیں یہ ایک لفظ ہی بڑا پیارا ہے ماں گھر. تو ماں کا گھر تو ماں کا گھر ہی ہوتا ہے. تو حقیقت میں یہ آپ ایک ماں ہیں اور کسی ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ سب کی ماما ہیں، سب آپ کو ماں کہتے ہیں. تو یہ بتائیں یہ بچے جو ہے یہاں پہ کس قسم کے زیادہ بچے ہیں؟ یتیم ہیں، لاوارث، یا کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ تو کتنی تعداد ہے اور یہاں پہ ان کے لیے کیا کیا آپ کر رہی ہیں؟ اس کا جو نام ہے نا، اس کا جو نام ہے وہ یہی سوچ کے رکھا گیا تھا کہ ماں کا گھر ہے نا، بندے کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ماں یاد آتی ہے. تو اس کا نام ہی یہی سوچ کے رکھا تھا کہ جب میری امی فوت ہوئی تو پہلے میں نے سوچا میں ان کے نام سے شروع کروں، نسیم اختر میموریل کروں. پھر میں نے کہا وہ بڑا اسپیسیفکلی صرف میری ماں کا ہو جائے گا، میں ایسا گھر بناؤں جس میں سب کی ماں کا گھر ہو، جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اچھا ہمارے پاس نا 3-4 کیٹیگریز کے بچے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں اور ان کے نانا نانی، دادا دادی یا کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے ہمارے پاس چھوڑ جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جن کی مائیں ہیں یا تو ڈیورسی ہیں یا ویڈوز ہے، دوسری شادی کر لیتی ہیں یا نہیں بھی کرتی، معاشی حالات اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی کفالت کر سکیں. تیسرے بچے پولیس چھوڑ جاتی ہے، بعض اوقات گمشدہ ہوتے ہیں یا کوئی ابینڈنڈ بچے جن کو کہتے ہیں، چھوڑے ہوئے دھتکارے ہوئے بچے، اس میں ہمارے پاس کیٹیگری ہے. یہ کہ میں نے کوئی کرائٹیریا ایج کا کچھ بھی سیٹ نہیں کیا ہوا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو یتیم خانے کے، شیلٹر ہوم کے دروازے پہ آ جاتا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے. میں یہاں بھی کرائٹیریا، کوئی حد بندی، کوئی حد لگا دوں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے سوائے ایک راستے کے. کو ابھی میری بہن نے بتایا کہ یہاں پہ آنے والے بچے کون ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ معاشرے کے وہ لوگ جو ایسے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں وہ کسی بھی شکل میں کر رہے ہیں، دامے درمے سخنے کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے. تو یہ بتائیں کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ یہاں پہ چھوٹے بچے نہیں بلکہ بڑی بیٹیاں بھی یہاں پہ آتی ہیں، تو ان بچوں کی تعلیم اور ہنر کے حوالے سے بھی آپ کچھ کام کر رہی ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غربت سے، تنگ دستی سے اور پریشانی سے کوئی چیز باہر نکال سکتی ہے تو وہ تعلیم اور ہنر ہے. نہیں تو یہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے، دوسروں پہ انحصار کرتے رہیں گے. تو اسکولنگ ہے اور نیڈ بیسڈ اسکولنگ ہے میری. میں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا تھا SOS میں، ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے آتے ہیں کافی بڑے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، اسکولنگ نہیں شروع ہوئی ہوتی، تو یہ عام نارمل اسکول میں ان کی اسکولنگ
مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ 13 سال کے بچے کو وہ پی جی یا نرسری میں پڑھا رہے ہیں تو اس نے پڑھنا بھی ہے تو وہ نہیں پڑھتا. تو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کے تحت ہم نے اپنا اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس میں 3 فیزز ہیں، ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 12 سال سے جو اوپر بچی ہیں ان کو ہم اسکل بھی سکھا رہے ہیں، جس میں ہم نے سلائی سینٹر شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ٹیچرز آتے ہیں. بیوٹیشین کا بھی کراتے ہیں، ہفتے میں 2 دن بیوٹیشین کی کلاس ہوتی ہے، 5 دن جو ہے وہ سلائی کی کلاس ہوتی ہے. بہت شکریہ. میری بہن، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ سکھایا بھی جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن کو گھر سے لوگ نکال دیتے ہیں. ابھی میں ایک بچہ دیکھ رہا تھا، وہ سڑک پہ آپ کو ملا تھا. جی ایسا ہی ہے. کچھ بچے اس حوالے سے کچھ بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ سڑک سے ایک بچہ ملا، پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھ کے جس طرح ناشتہ کر رہا ہے اور آپ جس طرح اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی. یقین کیجئے ہم بڑے متاثر ہوئے. اس بچے کے حوالے سے بتائیے کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ علینا ہے بچی، اور اس کو کرونک بلڈ ڈیزیز ہے جس میں اس کا ایچ بی کم ہو جاتا ہے اور اس کو ہر تیسرے دن جو ہے وہ بلڈ لگتا ہے. وہ بچی موترا پولیس کو ملی تھی اور عین ممکن ہے کہ وہ بچی کو بینڈن کر دیا تھا گھر والوں نے، تنگ آ کے اس کی بیماری سے یا اس کی ذہنی جو ہے حالت وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہمیں ملی تھی اور وہ ہمارے پاس ہے. تقریباً 1 سال ہو گیا وہ بچی ہمارے پاس ہے. اس کو مسلسل جو ہے ریگولر میڈیکل کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے، اس کو خود نہلانا پڑتا ہے اور اس کی خود جو ہے وہ صاف صفائی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ میرا عملہ اور ہم لوگ کر رہے ہیں. زندہ باد. اور یہاں پہ آپ نے ایک بیٹی کو بھی رکھا ہوا ہے جو کہ نفسیاتی طور پہ ماہر نفسیات ہے، وہ سائیکالوجسٹ ہیں. ہاں جی. اس کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایک تو مینیج کرنا چیزوں کو، بچوں کی صاف صفائی، کھانا پینا ٹائم پہ ہو. دوسرا جو بچے یہ ہمارے پاس آتے ہیں بڑے ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل ہیلپ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. ان کو اس نا امیدی اور مایوسی سے نکالنے کے لیے مسلسل ایک جس کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی کرتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ سب بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں، اور شاید یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی جو بیٹی یا ہماری بیٹی یہاں پہ ہمارے نفسیات ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. بالکل. اب آخر میں چونکہ یتیم خانہ لفظ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں لفظ یتیم بولنا ہی جو ہے وہ معاشرہ یتیم ہوتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں یا مخیر آزاد زندہ یہ یتیم نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو یتیم خانہ کہنے کی بجائے ماں گھر کا لفظ بڑا اچھا ہے. یہ بتائیں کہ دیکھنے والے مخیر حضرات کو، چونکہ یہ آپ کی ذمہ داری اکیلے کی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کون کام کر رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، تو اس پروگرام کی وساطت سے آپ ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تمام مخیر حضرات سے جو دیکھ رہے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ کافی جو آرگنائزیشن ہے وہ کام کر رہی ہیں، جس میں حلقے محمدی والے جو ہیں وہ دوپہر کا جو کھانا ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں پکا ہوا. مگر اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ان کی وہ ضرورتیں جو آپ لوگوں کے گھر میں موجود جو بچے ہیں ان کی ضرورتیں ہیں. کچھ بتانے کی ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ان بچوں کی طرف دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان بچوں کو کیا کیا چاہیے. ان کو کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، کتابیں چاہیے، ہر ایک چیز چاہیے. اور ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارے پاس 45 کے لگ بھگ بچے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جو ہے وہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. یہاں ہم لوگ بہت محدود وسائل میں کام کر رہے ہیں، مگر یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی بہتر ہونے والی ہیں. ہمارے پاس جگہ کی تنگی ہے، ہمارے پاس جگہ کم ہے بچوں کے لیے. تو آپ سب کا تعاون جو ہے وہ ان کو ایک بہتر زندگی، ایک بہتر مستقبل دے سکتا ہے. بہت شکریہ. جی باجی سائرہ ناز، بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور میں دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو دیکھیں اور آگے شیئر کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کی قدرت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ ہمارا امتحان ہو. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.